حضرات، سب سے بڑی ناشکر گزاری تو یہی لگتی ہے کہ کھانا تیار ہو، مہمان بیٹھے اور ہم گفتگو میں وقت جائیں، مگر اصولاً اگر آپ شکر کا صحیح ترین معنی ڈھونڈیں تو خداوند کریم نے اسے اعلیٰ ترین مقاصد کے ساتھ وابستہ کرتے ہوئے آدم کا ذکر کیا، نسل انسان کا ذکر کیا، کائناتی تناظر میں زمین کے باشندوں کا ذکر کیا، ابتدائے حیات انسان کا ذکر کیا، انسان کی بے قدری اور بے ثباتی کا ذکر کیا، اور پھر اس کو عطا و بخشش کا ذکر کیا، اور آخر میں ایک عجیب سا مطلب شکر کا نکلا۔ فرمایا حَلَ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْءً مَذْکورًا۔ کہ اے بندگان خدا، اے بنی آدم، تو مدتوں زمانے میں ایسا رہا، تو اس کائنات کا ایسا جزء تھا، زمین ایسی حقیر تھی مقدار میں اس کائناتی تناظر میں، پھر اس میں تم بھی ایسے بے قدر و بے ثبات تھے کہ کر رہا کر برس ہا برس تم ایسے رہے زمین پر جیسے کوئی قابل ذکر شاید نہیں۔ حاضرین حضرات، ہمیں بڑی حیرت سے سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ناقابل ذکر شاید کیا تھا جس کا اللہ نے ذکر کیا۔ بقول حیاتیات کے فلاسفرز کے اور دانشوروں کے، شاید کسی تالاب کے کنارے سبز رنگ کی جمی ہوئی کائی ال جائے جس میں ایک زندگی کا جرثومہ دفن تھا، جامد تھا، سولیڈیفائیڈ تھا، اپنے مقام سے حرکت نہیں کر رہا تھا، کوئی کنٹینیوٹی نہیں تھی اس میں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ابتدا انسان اور آفرینش وقت میں اس جرثومہ حیات نے ایک سودا کیا، موت قبول کی اور ملٹیپلیکیشن قبول کی، حیات کے بدلے مرنا قبول کر لیا، مگر اتنی ناچیز حرکت، اتنی ناچیز شے تھی کہ آپ اسے کسی بھی روپ میں بنی آدم کا ولیم جرثومہ نہیں کہہ سکتے۔ حاضر حضرات، پھر خدا نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے سنگل سیل کو ڈبل نطفے میں بدلنا شروع کیا۔ یہ جو سنگل سیل سے ڈبل نطفے کی ساتھ آئی، یعنی حیات پہلے سنگلر سیل میں تھی، پھر اس کو سیلولر ڈبل سیل میں ڈال دیا۔ اگر آج بھی آپ غور کرو تو یہ سنگل سیل بھی ہمارے بدن میں موجود ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سنگل سیل جو ہے امیبا اور پیرامیسیا کی فارم میں آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ سیل جو تھے یہ ڈویزیبل نہیں تھے فیمیل اور میل میں، یہ اپنے نیکسس سے ہی ڈیوائیڈ ہوتے تھے اور کنٹینیوٹی میں چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ نے اس کو ایک خلیے، سنگل خلیے سے ڈبل خلیے میں پیدا کرنا شروع کر دیا، مگر ابھی اس قابل کہاں تھا کہ یہ قابل ذکر ہو۔ پھر فرمایا لِنَبْتَلِيهِ، میں نے چاہا کہ اسے آزماؤں، میں نے چاہا کہ اسے پرکھوں، اسے آگے بڑھاؤں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، میں نے اسے سماعت عطا کی اور بصارت عطا کی۔ حاضرین حضرات، اس وقت بھی ہماری زمین پہ بہت سارے ایسے ذی حیات موجود ہیں جن کی سماعت ہے، بصارت نہیں ہے، کئیوں کی بصارت ہے، سماعت نہیں ہے، مگر ایک پروگریسو سیل ایسا بھی ہے جس کی سماعت اور بصارت دونوں موجود ہیں۔ پھر اس پروگریسو سیل کو بھی اللہ نے اس قابل نہیں سمجھا، اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس پہ کوئی ذمہ داری ڈالے، اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس کو بحیثیت آدم کے اس کے احترام کو واجب قرار دے۔ مگر ایک آخری منزل آ گئی، جب ہوش و حواس سلامت ہوئے
آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئی، کان سننے کے قابل ہوئے، تو فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب ہم نے تمہیں ہدایت کے اسباب دیے، پیغمبروں کے قدوم مامنت نزول تشریف لائے، ہم نے سیکھنا پڑھنا شروع کر دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ انسان پڑھنے لکھنے کے قابل ہوا صرف ایک سوال کے لیے، ایک جواب طلب کیا اللہ نے، ایک اعزاز بخشا، ایک امانت عطا کی، اور اس کا ایک جواب طلب کیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اگر آپ لفظ کفورا پہ غور کرو تو شکر کا واحد مطلب خدا کو ماننا ہے۔ اگر آپ اس پوری آیات کے پس منظر میں غور کرو تو اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کا مطلب سیدھا ہو، چاہے تو ہم مانو، چاہو تو ہمارا انکار ہو۔ خادم اللہ شکر کی سعادت سب سے پہلے اس وقت معانی پاتی ہے جب آپ کسی شکر کرنے والے، قبول کرنے والے ہستی کو دیں۔ پھر سنیے خداوند کریم نے ایک اور آیت میں کہا، فرمایا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِهِمْ، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم تمہیں تکلیف دیں۔ عذاب یہ رول ہے، اگر آپ اس میں غور کرو تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ زندگی سے نرم گزرنے کا، آرام سے گزرنے کا، بغیر بلا گزرنے کا، بغیر کسی تکلیف کے گزرنے کا رول اللہ دے رہا ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِهِمْ، ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دی۔ یہ انداز دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں تکلیف قطعاً دینے کے حق میں نہیں ہیں، نہ ہم تمہیں تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ اللہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، کوئی بلا نہیں ڈالنا چاہتا، اگر آپ اس اصول کے دوسرے حصے پہ بھی عمل کرو۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِهِمْ، ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں تکلیف دیں، اگر تم شکر کرنے والے ہو اور ایمان رکھنے والے ہو۔ یہاں پھر دونوں لفظوں کے معنی اسی تسلیم کو جاتے ہیں کہ تسلیم پروردگار سب سے بڑا شکر ہے۔ وَقَانَ اللَّهَ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور ہم تمہارا شکر قبول کرنے والے، ہم تمہاری یہ سعادت شکر جو ہے قبول کریں۔ اور خادم حضرات، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں کنویں میں پاؤں لٹکائے ہوئے آرام فرما رہے تھے اور ایک معزز اور محترم صحابی پاس تھے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جملہ گناہ معاف کرتا ہے، اور جس نے دل سے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، خدا اس نے جنت کی دوزخ کی آگ حرام کی۔ تو صحابی متجسس تھے، پوچھا یا اللہ، یا رسول اللہ، چاہے اس نے گناہ کبیرہ کیا، حضور خاموش ہے۔ پھر وہی بات کی، پھر وہی بات، اگر تم نے دل سے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو خدا تمہارے تمام گناہ معاف کرے گا اور دوزخ کی آگ تم پہ حرام کر دے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ، خواہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہو۔ جب تیسری مرتبہ یہ کہا صحابی نے تو رسول اللہ نے ہاں تیری ناک خاک آلود ہو، چاہے اس نے گناہ کبیرہ کیوں نہ اثر انجام۔ خادم حضرات، صحابی یہ سن کے خوشی سے دوڑے کہ یہ تو اتنی بڑی خبر ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے کہ میں اس کی اپنے سب ایمان والے بھائیوں کو خبر دوں۔ مگر اتفاق سے منتسب ساتھ تھے، حضرت عمر رستے میں ملے، انہوں نے یہ بات سنی اور ان کو مارتے ہوئے واپس لائے اور کہا یا رسول اللہ دیکھیے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ کے نام سے۔ فرمایا ہاں میں نے ایسے ہی کہا۔ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اس طرح تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ کہا اچھا پھر ہم عمل کریں۔ خادم حضرات، یہاں بھی تمام گناہوں کی اساس تسلیم ہے، تمام گناہوں کا توڑ تسلیم ربانی ہے، تمام شکر کا اظہار اس کلمہ حق سے ادا ہوتا ہے۔
جسے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب زیادہ تر خدا کے رحم و کرم کی بات کرتے ہیں، خواجہ آزاد اپنی طرف سے دل نہیں کرتا، میں نہیں کرتا. میرا بھی دل چاہتا ہے کوڑا اور میں ہر بے عمل کو بہت سزا دوں. ہزارہ عملی گناہ ایک ذہنی گناہ کے پاس نہیں بھٹک پاتے. اگر ایک ذہن میں گناہ پیدا ہو، ایک نفاق پیدا ہو جائے، ایک انسان کی تسلیم و رضا کے پہلو میں خامی پیدا ہو، تو آپ کے تمام اعمال بھی اس ذہنی اپروچ کو صاف نہیں کر سکتے. خدا پہ ایک یقینی اعتماد اس وقت ہی قائم ہوگا جب آپ لفظ سے عمل کو جاؤ گے. مگر یہ عمل وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں. عمل تو مختصر سے 5 وقت کی نماز ہے، سال میں چند روزے ہیں. کیا یہ دونوں آپ کی زندگی کا فیصلہ کریں؟ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کوئی بھی ایسی سوچ کے بغیر. اسی لیے حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل بخاری جب باب الایمان کھولا تو کہا اعمال کی بات بعد میں ہے، سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات. اگر نیات کا علم نہیں ہوگا تو اعمال درست نہیں کرا پائے. تو نیات اور خیال کا عمل اتنا قیمتی ہے، اتنا معتبر ہے کہ باوجود اپنی اعلیٰ ترین کوشش کے انسان اگر اپنی ذہن کے رسوخ میں خدا کو شریک نہ کرے. انسانی اپروچ یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی اور ناشکری یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہم ذہن کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم عقل کو اپنا سمجھتے ہیں. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. عقل ہماری نہیں، علم خدا ہے اور ایک ریسپٹیو بورڈ جو اللہ نے خدا کی باتیں سمجھنے کے لیے ہم کو دیا ہے وہ عقل ہے. مگر کیا یہ ہماری ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ تمہاری نہیں، یہ امانت ہے. یہ تمہاری نہیں ہے، یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ میری عطا ہے، میری بخشش ہے. کچھ عرصے کے لیے تمہیں امانت کے طور پہ دی ہے، اور دی اس لیے ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے ایک امانت تمہیں دی ہے. ہم نے سوچا ہے کہ جو تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، جو سوال تم سے پوچھیں گے، اس کے لیے ایک انسٹرومنٹ چاہیے، عقل چاہیے. یہ ہم تمہیں امانت کے طور پر دیں گے. خواجین و حضرات، بھلا کوئی انسان ہے کہ جو اس امانت کی حق تلفی کرے؟ ہم سب کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ہم پر حکم جاری فرمایا ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا. سب سے بڑی غلطی جو حضرت انسان سے مرتکب ہوتی ہے کہ جو چیز اپنی نہیں اسے اپنا سمجھتا ہے. جس چیز سے ہم نے فائدہ اٹھا کر خدا کو جواب دینا ہے، جو خدا نے ہمیں عطا ہی اس لیے کی ہے کہ ہم اس کے اس نور و اسرار کو سمجھیں. اور پھر عقل کا مقصد صرف ایک بتایا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. کہ ہم نے تمہیں عقل صرف اس لیے دی ہے کہ فیصلہ کر کے بتاؤ، فیصلہ کہ ہمیں ماننا ہے کہ ہمیں نہیں ماننا. کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کسی قسم کا تردد نہیں کرتا اس معاملے میں. کسی انکار والے کو بھوکا نہیں مارتا، کسی اقرار والے کو سونے میں نہیں تول دیتا. All human beings are dealt with the same thing, same procedures, same results. مگر فیصلہ بعد میں ہے. اور سب سے بڑا جو شکر ہے وہ خدا کی تسلیم میں ہے. اور خواتین و حضرات، شکر کی کچھ دوسری فارمز بھی ہیں. مجبوری میں، تنگی و عسرت میں، حالات کے تبادل. شکر جو ہے مجبوری. اللہ کا ذکر سب سے بڑی قسم ہے شکر. خدا کی یاد ہی دراصل شکر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ذرا غور کیجئے، ادھر بھی خدا اپنے قریب وہی بات کرے. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں.
شکر کرتے رہو، انکار نہ کرو۔ یہاں بھی شکر کا مطلب تسلیم پروردگار، کہ اللہ کو مانتے رہنا، اس سے بھاگنا نہیں، دور نہیں جانا، اور ہر حال میں، اور غم و الم میں، رنج میں، ابتلا میں، قہر میں، شکر مجبوری ہے، ذکر مجبوری ہے، مگر جب فراغت ہو تو اللہ کو یاد کرنا اصلی شکر ہے۔ اچھے حال میں جا کر خدا کو یاد کرنا شکر کی اعلیٰ ترین فارم ہے۔ اگر جبر و اکراہ میں کرنا ہے تو وہ آپ کی مجبوری ہے، وہ والنٹری نہیں ہے۔ فقر اور غنا میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اصل فقر یہ ہے کہ تیرے پاس سب اسباب غنا موجود ہوں اور تو فقیر ہو۔ جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس نے کیا فقیر ہو؟ کیا فقر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی نصرت پہ اور نہ ہونے پہ ناز کرو؟ ایک دن ایک بہت بڑا درویش جس نے بڑا عرصہ گزارا تھا جنگل میں اللہ کی یاد میں، بڑی معیشتوں سے گزرا، بڑے کرب و بلا سے گزرا، آخر حضرت سے پتہ لگاتا ہوا اس نے پوچھا کہ وقت کا سب سے بڑا درویش کون؟ تو لوگوں نے کہا ابراہیم خواص ہے۔ کہتے میں بھی زیارت کر رہا ہوں۔ تو جب وہ حضرت ابراہیم خواص کے پاس پوچھا، ان کا وہ فلاں محل جو ہے اس کا ہے، پہلے دل میں بڑا شک سا کہ یہ کیا، ہم نے تو ببول کے کاموں پہ زندگی گزاری، ساری زندگی کرب و بلا میں گزاری، اور یہ درویش کون ہے جو محل میں آ گیا؟ پھر وہاں پہنچے، دیکھا گاؤں تک یہ لگے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت سما ہے، بڑی خاطرداریاں ہو رہی ہیں، بڑے مشہور چل رہے ہیں۔ بڑا پریشان ہوا تو اس کے دل میں بدگمانی ہے، ابھی قریب گیا نہیں تھا تو اس کے دل نے کہا کہ یہ درویش نہیں ہو سکتا، یہ زنپخت اور کم خواب پہنے ہوئے یہ جو رئیس آدمی ہے یہ کیسے درویش ہو سکتا؟ درویش تو ہم نے جو ساری زندگی بھوک و غسلت میں گزاری، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ تو وہیں سے پلٹ پڑا، تو ابھی دروازے تک نہیں پہنچا تو حضرت ابراہیم خواص نے آواز، کیا بندہ خدا تو نے کون سا اپنا فقر اختیار کیا؟ خاتون حضرات، وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدن کا کرب و بلا ذہن میں اضافہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 12 برس مہاتما سدھارتھا بدھا نے ہندو آرڈر میں تپسیا کیا۔ 12 برس مہاتما کی خوراک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 بوند دودھ کا اور 12 دانے چاول کی خوراک ہے۔ ابھی بھی اگر آپ جب ان کے یہ مہایانہ فرقے کے بت دیکھتے ہو تو پسلیوں والا خدا آپ کو نظر آئے گا۔ 12 برس کے بعد مہاتما نے اس نے کہا کہ جسمانی ریاضت میں کوئی نظام، کوئی علم، کوئی شناخت۔ وہاں سے چل کے کیا آئے اور درخت کے نیچے 40 برس دھیان کیا، غور و فکر کیا، اور پھر ایک نروان کے فلسفہ کے ساتھ پہچان کے اٹھے کہ میں کون ہوں، میری کائنات کیا ہے، اور میں کس کو جاننے والا ہوں اور کس کی میری پہچان۔ خاتون حضرات، حیرانی کی بات ہے کہ مہاتما پیغمبرانہ اوصاف رکھتے تھے۔ ویسے بھی اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میں نے کسی قوم کو اس وقت تک تباہ نہیں کیا جب تک اپنے پیغمبر نہیں بھیج دیے، الا بلسان قوم، اور اسی قوم کی زبان۔ تو مہاتما کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کا ایمیجیٹ شاگرد نندا تھا، تو اس وقت سب سے بڑے سوچنے والے کو تری تھنکر کہتے تھے۔ تو جب مہاتما کی وفات ہونے لگی تو نندا نے پوچھا کیا ہے استاد، تیرے بعد بھی کوئی استاد ہے؟ کہاں ہے؟ اس نے کہا کیا میں اسے دیکھ پاؤں گا؟ مہاتما نے کہا نہیں، مجھے نہیں پتا اسے دیکھ پائے گا کوئی۔ تو نندا نے کہا اگر وہ آئے تو کوئی پہچان تو دیجئے کہ میں اسے پہچان پاؤں۔ کہا اس کی ایک پہچان ہے کہ وہ مترا ہے،
حضرت حضرات مترا کا مطلب رحمت، صرف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مخوبی ہے، اور سوائے اس کے کہ اس کا بھی ایک مذہبی سٹیٹس، ایک مذہبی مقام بڑا بلند پایا ہو، اور وہ بھی پیغمبرانہ فراست سے فراست رکھتا ہو، یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ رحمت للعالمین کے اس دفتر کو یا رحمت للعالمین کی شناخت کو پہلے سے جانتا۔ حضرات اللہ کو پہچاننا اور پھر مجبوری میں صبر کرنا اور ذکر کرنا، یہ آپ کی مجبوری کا باعث ہے، مگر جب فراغت ہو، آسانی ہو، کرم ہو، اور پھر بھی اللہ کی یاد کو دل سے لگائے رکھنا، یہ شکر کی اعلیٰ ترین فارم۔ یہاں تھوڑا سا آپ کو ذکر کر چلوں کہ شکر کا ایک اور طریقہ بڑا سادہ سا بھی ہے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت نصیب ہو، جب آپ پر اللہ کا احسان ہو، اور جب آپ چاہیں کہ یہ نعمت لازوال ہو اور یہ ہاتھ سے ضائع نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی نعمت کے زوال پذیر ہونے کا ڈر ہو تو یہ جملہ ضرور کہا کرو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر آپ یہ بات کہو گے تو پھر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوگی، وہ برقرار رہے گی۔ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے ان تمام چیزوں کے لیے جو آپ کو محبوب تر ہوں، اگر ان کی زوال نعمت کا آپ کو شبہ ہو تو یہ جب بھی ان کو دیکھو، جب بھی آپ ان کے بارے میں سوچو، تو یہ آپ ضرور پڑھا کرو کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ سب اللہ کے کرم سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اسی کے ارادے سے ہے، اور ہمارا اس میں کوئی بس نہیں۔ نہ خوشیاں تقسیم کرنے پہ بس ہے، نہ خوشیاں بانٹنے پہ ہمارا کوئی زور ہے، نہ حاصل کرنے پہ، نہ ضائع کرنے پہ۔ اسی لیے شاید تصوف کی بہت بڑی تسبیحات میں ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، جب انسان سرنڈر کر دیتا ہے اپنی رضا کو، خواہش کو، خیال کو، اور خدا کے حوالے کر دے کہ نہ میری کوئی قوت، نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے، تو پھر انسان اپنی ذمہ داری سے گزر جاتا ہے، پھر اللہ اس کی کمان سنبھال لیتا ہے اور اس پہ مکمل قابو رکھتا ہے، اور جو چاہتا ہے انسان کرتا ہے، اور کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر آپ کے لیے مہربان نہیں ہوتا، کوئی بھی اس سے بڑھ کر آپ کے لیے قابل استحسان نہیں ہوتا، اور خدا ہی وہ ہے جو انسان کو ایک چھوٹے سی مشکل ترین مقامات سے بڑے کرم سے گزارتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پہ ہمیشہ گمان اچھا رکھو، ہمیشہ گمان اچھا رکھو، اور اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم مرتے وقت ضرور اپنا اچھا گمان رکھو، تاکہ وہ آپ کو اس ابتلا کے وقت سے، آپ کی صحت اور سلامتی سے۔ ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں کچھ لالچ والچ آتا جاتا رہتا تھا، جب بھی حضور کے پاس آئے مال کی دعا منگواتے تھے، تو پھر ایک دفعہ آئے اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی اچھی سی دعا عطا کریں۔ حضور مطلب تو سمجھ گئے، فرمایا میرے چچا، آج تک انسان نے اللہ سے عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں مانگی۔ عافیت میں شکر کے تمام اسباب ہیں، بدن کا سکون ہے، ذہن کا سکون ہے، مال کا سکون ہے، سب سے بڑھ کر رضائے ربانی کا سکون ہے، اور ایک چھوٹی سی دعا عطا فرمائے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اللہم انی اسألک العفو والعافیت۔ دیکھنے میں بڑی چھوٹی سی دعا ہے، مگر شاید کلمات شکر میں سب سے بڑی دعا ہے کہ انسان اللہ سے ہر وقت عفو اور عافیت مانگے۔ خادم حضرات، جیسے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اس وقت مقام شکر واجب ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حدیث قدسی بھی ہے
کہ اللہ کو دو چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں، ایک اچھا کلام اور ایک اچھا کھانا کھلانا۔ اچھا کھانا آپ کا انتظار کر رہا ہے اور شکر کے لمحات قریب تر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو سو مچ۔